افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ۔ پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے۔ کئی دہشت گرد کیمپ بھی اڑا دیے گئے۔ پاک فوج نے 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید اور 29 زخمی ہوئے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آ جائے، افواج پاکستان کے ترجمان نے خبردار کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال برداشت نہیں کریں گے۔ عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بننے والوں کو شکست دینے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ترجمان افواج پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین اور 23 شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں قبضہ کی گئی پوسٹ پر طالبان نے سرنڈر کیا۔ افغان طالبان کو پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرتے دیکھا گیا۔ اشتعال انگیزی کے جواب میں پاکستان کے ایکشن نے افغان طالبان کو تتر بتر کر دیا۔ افغان طالبان متعدد چوکیوں سے یونیفارم اور پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ویڈیوز میں افغان طالبان کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، پاک افغان سرحدی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ اور حملے سنگین اشتعال انگیزی ہیں۔ پاکستان کا جوابی آپریشن افغان طالبان کے انفراسٹرکچر، فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عناصر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا جواب امن پسند افغان شہری آبادی کو ہدف نہیں بنا رہا۔ دفاعی کارروائیوں میں شہری جانی نقصان سے بچنے کے لیے انتہائی احتیاط برت رہے ہیں۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور فوری اقدامات کرے گی۔ پاکستان اپنی سرزمین، خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں، افغان عوام کی تعلیمی اور انسانی ضروریات کے لیے تعاون جاری رہے گا، لیکن پاکستان اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان جارحیت پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا، پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے گٹھ جوڑ سے پاکستان کے شہری اور سیکیورٹی اہلکار نشانہ بن رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کے خلاف پراکسی وار شروع کر چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا فتنہ خوارج اور افغان نیکسس میں بھارت بھی شامل ہو گیا۔ بھارت آج بھی جنگ میں شکست کے زخم چاٹ رہا ہے۔ دنیا کو بھارت کی طرح افغانستان کی اوقات کا بھی پتہ چل جائے گا۔ افغان مہاجرین کی مزید میزبانی کے لیے تیار نہیں۔ افغانوں کی 2-3 نسلیں یہاں جوان ہوئیں، لیکن وہ پاکستان کے وفادار نہیں۔ گردوں کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے ہماری سرزمین کے اوپر جو ایک پراکسی وار کر چکا ہے، ہندوستان کو ہم نے ایک ڈائریکٹ جنگ کے اندر بھی استفاش تھی، تو آج بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ اس طرح ہماری ایک بہادر افواج نے جو ہے ان کو جواب دیا ہے۔ ہندوستان کا آج سے چند مہینے پہلے جو ہے دنیا کو پتہ لگ گیا تھا کہ کیا اوقات ہے ان کی، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کیا اوقات۔ میرا تو یہ سٹینڈ ہے کہ ان ریفیوجیز کو واپس جانا چاہیے۔ بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہے کہ مزید جو ہے میزبانی ان لوگوں کی جائے جو سہولت کاری بھی کرتے ہیں، اور ان کی 2 نسلیں 3 نسلیں یہاں پہ بڑی ہیں، جوان ہوئی ہیں، لیکن ان کی پاکستان کی سرزمین کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی وفاداری نہیں۔ وہ ہم اس فیز میں ہمیں انٹر ہونا پڑے گا، ریفیوجیز بھی واپس آئیں اور سرحدوں کی جو ہے احترام ان کی طرف سے بھی ہو اور ہماری طرف سے بھی سرحد کا احترام ہو، خصوصاً جب یہ ایک ٹرائنگل بن گئی ہے، ضروری بن گیا ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کریں۔ افواج پاکستان مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گی۔
کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو بھرپور جواب ملے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان نے ایسے وقت پر اشتعال انگیزی کی جب افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واضح کیا مغربی سرحد پر دوبارہ اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو کئی گنا زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ طالبان گورنمنٹ کے وہ دلی میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بیانات داغ رہے ہیں، ایسے احسان فراموش لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی دین ایمان کوئی مورلز نہیں ہے کہ جو یہاں پہ دہشت گردوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کی سرزمین پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور بار بار ان کو کہا بھی گیا کہ یہ کام مت کریں، آپ ہمارا برادر ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، اس طرح کی کارروائیاں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ 21 پوسٹ جو تھیں افغانستان کی سائڈ پہ ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے، اور ان پوسٹوں پر دہشت گردوں کو نہ صرف ٹریننگ دی جا رہی تھی بلکہ دہشت گردوں کو مکمل طور پہ اسلحہ بارود اور ان کے پراپر وہاں پہ ڈیپوز بنے ہوئے تھے۔ تو فار اے بریف پیریڈ یہ پوسٹ کیپچر کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا کے ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کے رائٹ کو ایکسرسائز کیا ہے اور ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا ہے کہ یہ اب دہشت گردی کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے جو مغربی سرحد پہ بارڈر ایریاز کو ڈسٹرب کرنے کی کوئی بھی کوشش کی جائے گی اس کا اسی طرح کا جواب آئے گا۔ فیلڈ مارشل نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمسایہ ملک میں فتنہ خوارج اور مودی کے آپریشن سندور کے اعلی کاروں کے ٹھکانے تھے۔ سیاسی جماعتیں وزیر اعظم کی میثاق استحکام پاکستان کی دعوت پر اکٹھی ہو جائیں۔ پی ٹی آئی قیادت پاک فوج کا ساتھ دے تو راستہ نکل آئے گا۔ مذہبی جماعت احتجاج کو شہداء کے نام کر کے ختم یا مؤخر کر دے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان اور مودی کے سندور آپریشن کے اعلی کاروں کے ٹھکانے ہمسایہ ملک میں آپریشنل تھے، جن کے بارے میں بار بار تنبیہ کی جاتی رہی۔ ان ٹھکانوں کو پاکستان کی مسلح افواج نے تباہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جس انداز سے کل دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں، قائدین اور تمام پارلیمنٹیرینز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم کی میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ آج ہمیں داخلی استحکام کی ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے، خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت استحکام پاکستان کے لیے بیٹھے۔ مذہبی جماعت احتجاج کو شہداء کے نام کرتے ہوئے ختم کر دیں۔ دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن اور مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ عبوری افغان حکومت یقینی بنائے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ ہمسایہ ملکوں سے اچھے تعلقات پاکستان کی مستقل پالیسی ہے۔ طالبان قیادت سے مطالبہ ہے دیر پا امن کے لیے عملی نتیجہ خیز بات چیت میں شامل ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کی جاتی امراء میں ملاقات۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی کا مؤثر اور بھرپور جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے آئندہ دورہ مصر پر بھی نواز شریف کو بریفنگ دی۔ انہوں نے نواز شریف کو دورہ ملیشیا سے متعلق بھی تفصیلی آگاہ کیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاک فوج کی حمایت میں شہر شہر ریلیاں، بلا اشتعال حملہ کرنے والے افغان طالبان کو سبق سکھانے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کے پی اور بلوچستان کی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ چاغی میں بھی ہزاروں لوگ پاک فوج کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، مٹی سے جو ہم نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، شہر شہر پاک فوج کی حمایت میں ریلیاں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے قبائل اور شہری دہشت گردوں کے خلاف اپنی فوج کے ہم آواز بن گئے۔ ہمیشہ زندہ باد رہے پاکستان۔ بنو کے تاجروں نے اللہ چوک پر ریلی نکالی، شرکا نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ خیبر میں باڑہ کے آفریدی قبائل نے بڑی ریلی نکالی، شرکا نے کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ یہ جان کو آنے جانے ہے، یہ دھرتی ہے
पर शाद रहे। मलाकंड, बटखेला, बन्नू और बुनेर में शहरियों और ताजिरों ने पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के गयूर अवाम की अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, दीर, कोहाट और दीगर इलाकों के अवाम ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और कहा, अफगान वो कौम है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये अफगान भारत के साथ मिले हुए हैं और ये हम पर हमला करते हैं। अफगानों को पाकिस्तान ने हैसियत, जगह और खुराक दी, फिर भी पाकिस्तान पर हमला किया। ये लोग फौज, पुलिस और दीगर इदारों से जंग करते हैं। इन लोगों की हमें कमजोर करने की सोच इंतहाई घटिया है। पक्कम तारीख के पक्का तारीख के कम ने आगे तारीख न था पक्कम बॉर्डर उधर के खदारा से जंग को गया अबान नमक हराम खलक से बोले जो पंजाबी के वो जाते रहे नमक हराम जका देता है कि तारीख उखरे और दिया पे रूस तो गोल के न जाते रहे नमक हराम खलक से दार जा पे खैगर नाराजी या नमक हराम है और जैसे नमक हराम वगैरह टची जब इंडिया और के खल के टची हुई और आदि बमंग मानी ऐसा तो रमंग पैदा को बड़ा को रमंग को मंग साथ राजी बमंग मामला की मंग तासु दुमरा बर्दाश्त करे हुए और दी दफा से दी राजी और जमंगा दगलता या इदारों सर जंगी या आर्मी सर जंगी या पुलिस वाले सर कीजिए या दी जमू खराबुल वाली दा गलत फहमी दा दी गलत सोचते دا چې دی اغوزان سره په خپل زیاتی کې وسره د پاکستان ایرفورس د پاکستان زمینی چې کوم فوج دی هغه ډیر زیات طاقتور دی دې سره سکړي دي سونه احسانات دي د پاکستان د قوم او د پاکستان د حکومتونو په وقتن دې سره ډیر احسانات کړی دا سه احسان فراموشي نه وکړ دا حمله بانکا دغه شدید الفاظ سره مزاحمت کوي او دغه په غلطي ونه کې موږ دې تداوی جداینه فوری طور بندے تو سے داڑے بند کیے افغانستان سے چکیم ایجنٹان دے پاکستان خلاف چکیم سازشنوں کئی وکیم پلاننگ کئی دا قسم تو سے اوبوشیے کافی انڈیا سرا گاڑ جوڑ کرے خودی یارا انڈیا اور مسلمان لگو اور پاکستان دشمن دو تو پاکستان سرا لوگ کی ولی لارا وہ پاکستان میں حملے قبول نہ ہوا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ حملے پر پاکستان کے رد عمل کو کسی طور بھی پاک افغان عوام میں جنگ تصور نہ کی جائے۔ جارحیت افغان عبوری حکومت افغان طالبان خوارج جیسے دہشت گرد عناصر کی مسلط کردہ ہے۔ افغانی جارحیت بھارتی پیسوں سے خریدی گئی۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں، ان کے تربیتی مراکز پر ہوگا۔ جوابی حملہ صرف ان عناصر پر ہوگا جو پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان افغان عوام اور نہ ہی عوامی مقامات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کی عوام کے درمیان نہیں، جنگ افغانستان میں موجود بھارت پرست شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں، افغان طالبان بھارت کے خلاف پاکستان کی کارروائی سے سبق سیکھیں۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، ہم سوویت یونین ہیں، نہ امریکہ یا برطانیہ اور نہ ہی نیٹو، ہم پاکستان ہیں۔ آج افواج پاکستان نے افغانستان کو ہلکا سا درس دیا ہے، پھر گزارش کرتے ہیں سمجھ جاؤ، ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ ہے وہ شکست خوردہ ہندوستان وہاں پہ بیٹھ کے افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نہ ہم سوویت یونین ہیں، نہ ہم برطانیہ ہیں، نہ ہم امریکہ ہیں، نہ ہم نیٹو ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ ہم آپ کے ملک کے آ کے مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک سے میرے ملک کے اندر دہشت گردی بند ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ میرے ملک کے دفاع، سلامتی اور استحکام سے کھیلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں۔ پاک فوج ہر جارحیت کا دو ٹوک اور مؤثر جواب دینا جانتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، عوام پاک فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، قومی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں، سرحد پار دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سنگین مسئلہ ہے، افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ ایسی سرگرمیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان نے ہمیشہ امن اور باہمی احترام کو ترجیح دی ہے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کی 21 پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ سپن بولدک سیکٹر میں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا سب سے بڑا کیمپ تباہ کر دیا۔ عصمت اللہ قرار کیمپ میں فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ چترال کے شہری بھی پاک افواج کے شانہ بشانہ، شہریوں کا کہنا ہے افغان مودی کی زبان بولتے ہیں،
जैसे भारत को सबक सिखाया, ऐसे पाक फौज के बहादुर जवानों ने अफगानिस्तान को जवाब दे दिया। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को शिकस्त दिया, बुरी शिकस्त दिया। अभी अफगानिस्तान हमें ललका रहा है, अपने दहशतगर्दी हम बेच रहा है। एक दिन की बात है, एक दिन में पाकिस्तान अफगानिस्तान को फतह कर सकता है। उसका क्या जरूरत है हमारे साथ मुकाबला करे। ये जो अफगानी लोग जो है ना, ये मोदी की जुबान बोल रहे हैं। हमने हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह मोदी को सबक सिखाया, इसी तरह इनके जो करिंदे हैं उनको भी ऐसे ही सबक सिखाया। तो इसलिए हम अपने पाक फौज को, अपने मुसल्लह अफवाज को सलूट पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरहदी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देते हुए मुज़ाकरात पर जोर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, फ़रीक़ैन कशीदगी में इजाफा ना करें, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, तहम्मुल और हिकमत अमली से अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। दोनों के इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, सरहदी तनाज़े के असरात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। सिफारतकारी और बातचीत ही खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। कशीदगी कम करना और अमन कायम रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। कतर बिरादर पाकिस्तानी और अफगान अवाम की सलामती और खुशहाली का ख्वाहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने सिफारती मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा, ईरान कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी मदद फराहम करने को तैयार है। ईरान खुद को जनूबी और वस्त एशियाई तनाज़ात में सालिस के तौर पर पेश करता है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। केपी में वजीर आला का इंतखाब, पीटीआई के नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी और अपोजिशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन के जिन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए उनमें नून लीग के सरदार जहान, पीपी के अरबाब जर्क और जेयूआई फे के लुत्फुर रहमान शामिल हैं। पीटीआई उम्मीदवार सुहेल आफरीदी कहते हैं, जमहूरियत का तकाजा है कोई भी वजीर आला के इंतखाब में रुकावट पैदा न करे। इस जमहूरी अमल को मुकम्मल होने दिया जाए। अपनी पॉलिसी मुंतखब होने के बाद ऐवान में पेश करूंगा। नामजदगी जमा हो गई। हम समझते हैं कि जमहूरियत रिवेल करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका है, स्मूथ तरीका, वो होना चाहिए और इस इलेक्शन में किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी, लेकिन सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानियों को इतना कहूंगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, अब करके दिखा। आइन वाज़ेह है, जब वजीर आला इस्तीफा दे देता है तो वो हो जाता है। रहनुमा पीटीआई मुश्ताक गनी कहते हैं, अगर गवर्नर 1 साल इस्तीफा मंजूर न करे तो क्या वजीर आला 1 साल सीट पर रहेगा। आज कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख है, कल वोटिंग होगी। हम वाज़ेह अक्सरियत में हैं, अपोजिशन उम्मीदवार लाए भी तो वो कामयाब नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है, एक फर्द वाहिद इस्तीफा देता है और वो खुद कह रहा है मेरा दस्तखत है, मेरा इस्तीफा है, पब्लिकली भी क्या देता है, तो वो इस्तीफा हो जाता है। इस्तीफा रिसीव हो गया, बस इस्तीफा हो गया। 10 बंदे मिलके कोई इस्तीफा देते हैं तो उसमें ये एम्बिग्विटी हो सकती है। गवर्नर से जवाब पैदा कर रहे हैं वो, उसमें तो आप कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। वो अगर 1 साल मंजूर ना करें तो क्या वो अपनी सीट पे रहेगा? ऐसा नहीं होता। हमारी भी कानूनी माहिरीन की एक बड़ी टीम है, उन्होंने सारी चीज़ों को कल बड़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, एनालिसिस किया है। आज की डेट रखी गई है कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करें और कल वोटिंग होगी। हम उनके पास गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप भी तावन करें इसमें ताकि अनअपोज हो जाए। वी नो के वी आर इन क्लियर कट मेजॉरिटी। वो अगर कैंडिडेट लाते भी हैं तो वो नहीं पास हो सकता। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का बताना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मिस्र का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शर्म अल शेख में अमन सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अमरीकी सदर ट्रंप ने मदऊ किया है। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और दीगर वज़रा भी हमरा होंगे। शर्म अल शेख पीस समिट गजा की सूरत हाल पर हो रही है। उम्मीद है ये इजलास इसराइली इनखला और फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हमवार करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना है, कैदियों की रिहाई, बेघर अफराद की वापसी और गजा की तामीर नौ में पेशरफ्त होगी। इन कोशिशों से आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होगी। गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले की दस्तखत की तकरीब कल होगी। मिस्र के सयाहती शहर शर्म अल शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास की मुश्तरका सदारत मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अमरीकी सदर ट्रंप करेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर, बरतानिया, इटली और स्पेन के वज़राए आज़म, सऊदी अरब और कतरी हुकाम समेत 20 मुल्कों के रहनुमा शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेश और यूरोपीय काउंसिल के सदर भी तारीखी मौके पर मौजूद होंगे।
حماس اور اسرائیل دونوں نے اس تقریب میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ امن معاہدہ امریکہ، ترکی، قطر اور مصر کی مشترکہ ثالثی سے طے پایا، جس میں ابتدائی طور پر قیدیوں کے تبادلے، انسانی امداد کی رسائی، مرحلہ وار جنگ بندی شامل ہے، جس کے بعد بین الاقوامی برادری اس پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد فلسطین کی شمالی غزہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں فلسطینی اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کی غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں مقررہ حدود میں واپسی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو قریبی جیلوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے پیر کی صبح سے یرغمالیوں کی رہائی شروع کی جائے گی۔ مصر میں اجلاس سے پہلے یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حماس اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے اگر امن منصوبہ ناکام ہوا اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو وہ بھرپور مزاحمت کرے گی۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے فوجی غزہ نہیں جائیں گے بلکہ قطر، مصر اور ترکیہ کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ امریکی سینکام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے اسرائیلی فورسز کے ساتھ غزہ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ آج اسرائیل پہنچیں گے۔ غزہ امن منصوبے کی کامیابی پر جشن منائیں گے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں غزہ جنگ بندی پر جشن منایا جا رہا ہے۔ لندن میں غزہ میں سیز فائر کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئیں۔ جرمنی میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے، معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ تیل اویو میں ہزاروں افراد نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے جشن منایا، معاہدے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں سالانہ فلورل آرٹ شو مقابلوں میں شریک خواتین نے روایتی پھولوں کو بڑی مہارت سے سجایا۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ آپ الفت مغل کی رپورٹ دیکھیے۔ بلا شبہ پھول قدرت کا حسین تحفہ ہیں جن کو مخصوص ماڈل میں سجا کر پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ فلورل آرٹ کی ایکسپرٹ کے مطابق اس سال فلورل آرٹ کا موضوع کریٹو ویژن رکھا گیا تھا۔ کریٹیوٹی کو میں نے اس میں ہائی لائٹ کیا اور عام سی چیزیں یوز کی، بیمبوز تھے، ڈفرینٹ اور ڈرائی مٹیریل تھا، فریش مٹیریل تھا، اس کو کس طریقے سے پلے اپ کیا، اس کو کس طریقے سے ڈفرینٹ شیپس دیں ٹو کنورٹ اٹ انٹو این آرٹ پیس۔ فلورل آرٹ کے مقابلوں میں شریک خواتین نے درختوں، پنکھوں، پاکستان کے جھنڈے پر پھول اور رنگ سجا کر اپنی مہارت کا بھرپور مظاہرہ دکھایا۔ لوگوں کو کرنا چاہیے کیونکہ بہت تھیراپیٹک ہے، بہت ریفریشنگ ہے۔ پھر جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہیلدی ہے۔ ہمارے اس کریٹو کلب میں سب لوگ جو ہیں وہ پھولوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنا پیشن سمجھ کے تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والی خواتین کو سرٹیفکیٹ اور ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ کیمرامین تنویر ہاشمی کے ساتھ الفت مغل، ARY نیوز، لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔